من مات علی بغض آل محمد مات کافرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبت سے درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت۔ بے شک آپ احباب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں اور بڑا وقت بھی گزر گیا ہے، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہونا، انشاءاللہ 15-20 منٹ میں بات مکمل کر دوں گا، لیکن جتنی دیر بھی بیٹھیں امام علی مقام کے ذکر میں اپنے ذوق کا بھرپور اظہار کریں کہ آپ ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں، خاموش نہیں بیٹھنا، میرے ساتھ مل کر محبت سے کہیں میرا حسین باغ کا پھول ہے اور حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جسے کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جیسے حضرت صاحب نے کہا نا کہ چند سال یزید حکمران رہا، پھر بے دردی سے قتل ہوا، مر گیا، مٹی ہو گیا، خاک میں مل گیا، اس کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا، اب اس کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں رہا، زمانے میں صرف حسین حسین ہو رہی ہے۔ ارے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حامی بے کساں محبوب خدا، سلطان دو جہاں سرور کون و مکان، حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء مولائے کل ہادی دوراں رحمت دارین نانائے حسنین تاجدار حرمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات، حاضرین و سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی رحمت سے 10 محرم کا دن ہے اور دن کے آغاز میں ہی اللہ نے مجھے آپ کو توفیق بخشی، امام علی مقام آپ کے رفقا
اور تمام شہدائے کربلا کو ہم سلام عقیدت پیش کرنے یہاں جمع ہیں۔ اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ آپ احباب کا آنا، مسجد کی انتظامیہ، معاونین، اشاقان مصطفیٰ، اہل محلہ، سب کا کوشش کاوش کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر کثیر عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون واقف نہیں ہے امام حسین کی ذات والا سے؟ وہ مبارک ہستی، وہ مبارک ذات کہ دنیا میں تشریف لائے، محبوب کریم علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے کہ کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اپنے صاحبزادی کے گھر، اور جا کر امام حسین کے مبارک چہرے پر بوسہ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں رکھ دی، اور امام حسین نے رسول دو عالم علیہ السلام کی مبارک زبان کو چوسا۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہ شہزادہ حسین ابن علی، جن کے بارے میں حضور نے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا حسین سبت ہے اسبات سے، اور اسبات ان بیٹوں کو کہتے ہیں جو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ رسول دو عالم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، فرمایا میری بیٹی کے بیٹے، پہلے فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں، فرمایا میری بیٹی کے بیٹے، اور فرمایا اللہ ان دونوں کی اولاد سے زمین کو بھر دے گا، یعنی ان کی اولاد میری نسل آگے بڑھے گی اور کثیر نسل اللہ ان کی اولاد سے فرمائے گا۔ وہ ذوات ہیں جناب امام حسن کی، امام حسین کی۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہے، چھوٹی سی عمر ہے، نبی پاک کی گود میں کھیل رہے ہیں، اور رسول دو عالم علیہ السلام اچانک رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قریب بی بی کھڑی ہیں، پاک بی بی نے کہا کہ کیا بات ہے، کس شے نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے ابھی آ کر خبر دی ہے کہ میرے بعد میری امت میرے اس بچے کو شہید کر دے گی۔ بی بی نے اشارہ کیا کہ آپ اس بیٹے کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اسے شہید کیا جائے گا، اور جبریل اس کی قتل گاہ کی مٹی بھی میرے پاس لایا ہے۔ شیشی میں مٹی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، میرے آقا نے بی بی کو دی اور کہا اسے پاس رکھ لو، جب یہ خون ہو جائے سمجھنا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے دن بھی بتا دیا، رسول دو عالم نے جگہ بھی بتا دی، مصطفیٰ کریم نے سن بھی بتا دی، رسول دو عالم نے پہلے ہی اپنے غلاموں کو خبر دے دی کہ سال کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، دن کون سا ہوگا، کس جگہ کس میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ پہلے ہی خبر پھیل گئی زمانے کے سامنے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پروان چڑھ رہے ہیں تو کبھی مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سواری ہے، کبھی رسول پاک کے سینے پر کھیل رہے ہیں، کبھی میرے آقا کی پشت پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں عین حالت نماز میں۔ اور رسول دو عالم شفقت و محبت کیا فرماتے ہیں، کبھی پیشانی چومے میرے آقا، کبھی رخسار چومے میرے آقا، کبھی مصطفیٰ مبارک ہونٹوں کے بوسے لیں، کبھی مبارک گردن کو چومیں، اور سیدہ پاک کہیں بابا آپ محبت کا عجیب انداز فرماتے ہیں، حسین کی گردن کے بوسے لیتے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں حسین کی گردن کو اس لیے چومتا ہوں کہ یہ وہ گردن ہے جس پر میرے دین کے لیے خنجر چلایا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہے، لیکن نہ جناب فاطمہ آ کر حضور سے کہتی ہیں کہ بابا دعا کریں میرے بچے پر یہ مصیبت نہ آئے، نہ جناب علی آ کر کہتے ہیں کہ دعا کریں نہ میرے بچے سے یہ مصیبت ٹل جائے، نہ حضور خود ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے، نہ اگر کوئی دعا نکلتی ہے تو وہ صرف یہ ہے اللہم آت الحسین صبرا، یا اللہ حسین کو صبر عطا کرنا، حسین کو حوصلہ دینا، حسین کو جرت
دینا، یا اللہ حسین کو صبر دینا، یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کو شہادت کے لیے پروان چڑھایا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ گود میں کھلاتے ہیں کہ میرا بچہ میرے دین پہ قربان ہوگا۔ جناب علی تربیت دے رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، پاک بی بی خون جگر پلا کر جناب امام حسین کو کربلا کے کارزار میں شہید ہونے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور انکار کیسے کیا؟ پہلے دن جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس نے پیغام بھیجا، سب سے پہلے مدینے کے گورنر کو ولید نام تھا، کہا سب سے پہلے حسین ابن علی کو بلا کر کہو میری بیعت کریں۔ جناب امام کو مدینے کے گورنر نے بلایا اور کہا کہ یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، تو آپ نے ایک ہی جملے میں اسے جواب دیا اور کہا اسے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ کہا میں حسین ابن علی ہوں اور وہ یزید ہے، فاسق و فاجر، زانی و شرابی، مصطفیٰ کے دین کا باغی، حضور کی شریعت کو پامال کرنے والا۔ کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں، صاف دو ٹوک جواب دے دیا اور کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکلے، مکہ پاک، وہاں سے کربلا تشریف فرما ہو گئے۔ 10 محرم کی صبح آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، خطبہ کرنے کے لیے زمانے والوں کے سامنے۔ انہیں کہا سن لو تم میں سے سارے کہ میں حسین ابن علی ہوں، اور پھر فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں ڈر گیا ہوں، کسی خوف کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، حسین ڈرا بھی نہیں ہے، روب میں بھی نہیں آیا، دبدبے میں بھی نہیں آیا، اور حسین بھلا کیسے ڈر سکتا ہے؟ حسین علی شیر خدا کا بیٹا ہے۔ جناب مولا علی خیبر میں پہنچے ہیں اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ سامنے مرہب کھڑا ہے، مرہب وہ جو اکیلا ہی 100 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے جناب علی سے کہا 100 پہلوان میرے مقابلے میں آئے تو میں اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں مرہب ہوں۔ اور اس نے کہا خیبر جانتا ہے میں کتنا طاقتور ہوں، میں کتنا زور آور ہوں۔ اور جواباً جناب علی نے کہا اگر تو مرہب ہے تو سن لے انا الذی سمیتنی امی حیدرا، پھر میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں اور اکیلا ہی 100 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرا، پھر مرہب تو بھی سن لے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کون ہوتا ہے؟ غضنفر بھی شیر ہے، عباس بھی شیر ہے، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر ہے اور حیدر بھی شیر ہے۔ لیکن حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو گھات لگا کر اپنے شکار پر ایک بار ہی ایسا کرتا ہے کہ شکار اٹھنے کے لائق ہی نہیں رہتا ہے۔ جناب حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ 5 لفظ شیر کے لیے بولے جا رہے ہیں۔ حمزہ بھی شیر، عباس بھی شیر، غضنفر بھی شیر، اسد بھی شیر اور حیدر بھی شیر۔ جناب امام علی مقام نے کہا میں انا الذی سمیتنی امی حیدرا، مولا علی خیبر میں کہہ رہے ہیں مرحب سے میں حیدر ہوں، اور حیدر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی وار کرتا ہے اور پھر شکار اٹھنے کے لائق نہیں رہتا۔ دنیا نے دیکھا جناب علی نے ایک ہی وار کیا، مرحب بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، گھوڑے کی زین بھی کٹ گئی اور سواری بھی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ جناب علی نے اسے 2 ٹکڑے چیر کر رکھ دیا ایک ہی وار میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں ڈر سکتا، نہ روب میں آ سکتا ہوں، نہ مجھے دبایا جا سکتا ہے، نہ کوئی قوت والا میرے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ میں صرف اتمام حجت کر رہا ہوں کہ کل کہیں جب میری ماں سیدہ فاطمہ
اپنے بابا کے پاس میرا مقدمہ لائیں تو تم میں سے کوئی مکر نہ جائے، انکار نہ کر دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سامنے حسین ہے، ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے۔ کہا نا، آج جان لو میں حسین ابن علی ہوں، مصطفیٰ کا بیٹا، سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہوں، لہٰذا کل نہ کوئی کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، میں صرف اس لیے تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتمام حجت کی تو ایک بدبخت ظالم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے خیموں کے آگے آگ جلا لی ہے تو آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ آپ نے اپنے سامنے کر لی ہے۔ امام حسین کا دل بڑا دکھا، فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اسے آگ میں جلا کے مارنا، یہ آگ میں جل کر مرے۔ اسی وقت اس کا گھوڑا بدکا، وہ آدمی گھوڑے سے گرا، پاؤں رکاب میں ہی اٹک گیا، گھوڑا اسے لے کر دوڑا اور لا کر اس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، اور سب کے سامنے وہ آدمی جل کر خاک ہو گیا۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ہم مجبور نہیں ہیں یہاں، ہم مجبور نہیں ہیں یہاں، بس اپنے مولا کی رضا پوری کرنے آئے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ کہ میاں صاحب کہتے ہیں طاقت ہندیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی، طاقت ہندیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی، اور دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ رب تعالی ہر شے عطا فرما دیا امام علی مقام امام حسین کو، کیا ممکن نہیں ہے؟ سب کچھ ممکن ہے۔ امام زین العابدین آپ کو کربلا کے بعد ایک بار پھر مروان نے گرفتار کروا دیا تو آپ کی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کا ایک مرید خلیفہ ایک محدث ساتھ چل رہا ہے اور کہا بڑا دکھ ہے، آپ پر پہلے بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اب بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو امام زین العابدین نے اپنے دونوں کلائیاں جو ہے یہ گھمائیں اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اور بتایا یہ کہ ہم مجبور نہیں ہیں، کرنے کو ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن بس ہم اپنے مولا کی رضا پوری کر رہے ہیں، مالک کی رضا یہ ہے۔ تو حسین ابن علی کربلا میں اپنے پروردگار کی رضا پوری کرنے آئے ہیں، اپنے مولا کی رضا پر اپنا سب کچھ وارنے آئے ہیں۔ میدان کربلا ہے، قریب بستی میں ایک مائی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے، 20 سال کا جوان ہے، اور ابھی 1 ماہ ہوا ہے اس کی شادی ہوئی ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے جوان بیٹے کو قریب بلایا اور کہا میرے بچے، میں نے سنا ہے نبی کا بیٹا کربلا میں آیا ہے، مصطفیٰ کا نور نظر ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تو مصطفیٰ کے بیٹے پہ قربان ہو جا، حضور کے بیٹے پر قربان ہو جا۔ سعادت مند بیٹے نے وہب بن عبداللہ کلبی نام ہے، 20 سال کا جوان ہے، 1 ماہ ہوا ہے شادی ہوئی کو۔ سعادت مند بیٹے نے ماں سے کہا اس سے بڑی اور کیا خوشبختی ہوگی کہ میں نبی کے بچوں کے کام آ جاؤں، میں مصطفیٰ کے بچوں پہ قربان ہو جاؤں۔ سعادت مند بیٹا اپنی بیوی کو، ماں کو لے کر امام حسین کے قدموں میں آ گیا اور کہا جب تک میں باقی ہوں آپ کے بچوں پہ کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، پہلے میں اپنی قربانی دوں گا۔ وہب بن عبداللہ کلبی میدان میں اترے، جوان مردی سے لڑے، اور ایک لمحے کے لیے میدان سے پیچھے آ کر اپنی ماں سے کہا ماں مجھ سے راضی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا میرے بچے، میں تو اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تو حسین کے قدموں پہ قربان نہیں ہو جاتا ہے۔ حسین پہ واری ہو جا، حسین کے بچوں پہ قربان ہو جا۔ وہب بن عبداللہ کلبی پھر میدان میں لوٹے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا، اور مبارک سر گردن جو ہے یہ جسم سے جدا کر کے ماں کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا۔ تو ماں نے اپنے جوان بچے کا جسم سے الگ جو سر تھا اس کے بوسے لیے اور چوم کر کہا میرے لال، آج تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے، تو نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض چکا دیا ہے، حسین کے بچوں پہ واری ہو کر تو نے اپنی ماں کو خوش کر دیا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی پیشانی کے بوسے لیتی ہے اور کہتی ہے میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خان
خانوادے کے بچے باری باری قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر ابن علی کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جناب عثمان ابن علی امام حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جناب عباس ابن علی امام حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب عثمان ابن حسن، یہ جناب امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ بھی کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ جناب قاسم بن حسن کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جناب عبداللہ بن حسن کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کے خاندان کے بیٹے ہیں، جوان بچے ہیں۔ اور جناب اون محمد کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 لاشیں اٹھا کر کربلا سے خیمے کی طرف آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی وہ تھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، کوئی وہ جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے ظالموں نے، اور وہ جوان سالہ 18 سال کا جوان علی اکبر تھا جس کی چھاتی میں کسی ظالم نے برچھی ماری تھی جو پشت سے نکل گئی تھی۔ امام حسین نے اپنے جوان سالہ بیٹے کے سینے سے وہ برچھی نکالی تھی، 70 زخم تھے جسم پر۔ امام علی مقام ان مبارک لاشوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ کربلا سے خیمے کی طرف لائے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر خود میدان میں اترنے کا ارادہ فرمایا اور اتر کر جوان مردی سے لڑے۔ کون تھا جو شیر خدا کے بیٹے کے مقابلے میں آتا؟ کوئی ٹک ہی نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر عمر بن سعد نے جو امیر لشکر تھا اس نے آواز دی، تمہاری مائیں تمہیں روئے، اگر علی کا بیٹا اسی طرح لڑتا رہا تو تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ باقی نہیں بچے گا، اور سارے یک بارگی اس پہ حملہ کر دو۔ ظالموں نے چاروں طرف سے امام حسین پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ سانسیں چل رہی تھیں، نبض چل رہی تھی، رگوں میں خون دوڑ رہا تھا کہ خولی بن یزید بدبخت نے چلتی سانسوں میں حسین کے گلے پہ خنجر چلایا اور امام کا سر جو ہے وہ جسم سے جدا کر لیا۔ شہیدان محبت کے سر الگ کر کے انہیں نیزوں پہ اٹھا لیا گیا۔ مبارک مقدس بیبیوں کو قیدی بنا کر مقدس لاشوں پر اپنے گھوڑے چڑھا دیے اور مصطفیٰ کریم کی نسل کے عظیم بیٹوں کے مقدس جسموں پر اپنے غلیظ گھوڑے ان کے سموں سے وار کرنے لگے اور سر نیزوں پہ بلند کر کے کوفے کی طرف لائے گئے۔ خولی امام حسین کا سر رات ہونے کی وجہ سے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی نوار سے کہا، آج میں تیرے لیے دنیا کی دولت لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا لایا ہے؟ اس نے کہا بار تخت کے نیچے حسین کا سر رکھا ہے۔ اس نے کہا بدبختہ، لوگ درم و دینار سونا چاندی لاتے ہیں اور تو نبی کے بیٹے کا سر لے آیا ہے؟ جا، تیرا میرا آج سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نوار بی بی نے باہر آ کر امام حسین کا سر زمین سے اٹھایا، مبارک سر سے مٹی صاف کی، اونچی جگہ پر رکھا، ساری رات امام حسین کے چہرے کی زیارت کی اور بی بی نے کہا میں نے دیکھا جب شام ڈھل گئی، رات ہو گئی تو نورانی پرندے حسین کے سر کا طواف کرنے لگ گئے۔ حسین ابن علی کی رخساروں سے اتنا نور نکل رہا تھا جو نور رات کے اندھیرے میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ امام حسین کا سر صبح خولی نے ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں پیش کیا۔ امام حسین کا سر تشت میں رکھا تھا، ابن زیاد نے اپنی چھڑی اب کے ہونٹوں پہ لگائی تو وہاں موجود ایک ضعیف العمر صحابی جو بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا بدبخت، امام حسین کے ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، تو
تو نہیں جانتا، مجھے پتا ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے کئی بار مصطفیٰ کو ان ہونٹوں پہ بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، حبیب انہیں چوما کرتے تھے، مصطفیٰ یہاں تو یہاں اپنی ناپاک چھڑی لگا کر حسین کی توہین کر رہا ہے۔ اگر میں بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا اور میرے جسم میں ضعف اور کمزوری نہ آ گئی ہوتی تو میں تجھے کبھی ایسا نہ کرنے دیتا۔ میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، کہ مجھ میں ضعف آ گیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سر مبارک یہاں سے روانہ ہوا دمشق یزید کے دربار کے لیے۔ راستے میں رات ہوئی، ایک کلیسے کے پاس قافلہ رک گیا تو کلیسے سے پادری نے، راہب نے جھانک کر دیکھا کہ نیزے پر کچھ سر بلند ہیں جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے، اور ان میں ایک ایسا چہرہ ہے جو کسی نورانی شخصیت کا چہرہ ہے، چہرے سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں۔ وہ آیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان ظالموں نے کہا کہ یہ باغی ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا چلو باغی مان لیتے ہیں، بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسہ ہے، مصطفیٰ کا لخت جگر ہے۔ اس نے کہا تم پہ تف ہو، لعنت ہو تم پہ، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا یہ حال کر دیا ہے۔ پھر اس نے کہا ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ اس نے 5000 دینار دیے، کہا یہ سکے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تم رکھ لو، حسین کا سر ایک رات مجھے دے دو۔ امام علی مقام کا سر لیا، اندر چلا گیا، کلیسے میں جا کر سر کو دھویا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھا اور زیارت کرنے لگا۔ کہتا ہے جو رات ہوئی تو مبارک چہرے سے لاٹیں نکلنے لگی، نور آسمانوں کی بلندیوں کو جانے لگا۔ دن چڑھنے سے پہلے راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آخری بات، یزید کا دربار ہے اور امام زین العابدین وہاں موجود ہیں، اور وہاں عیسائیوں کا ایک وفد بھی آیا ہوا ہے۔ قافلہ جب وہاں پہنچا، یہ قیدی بیبیاں اور کٹے ہوئے سر نیزوں پہ بلند کر کے جب یزید کے دربار میں لائے گئے تو اس عیسائی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ باغی ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا یہ تو بتاؤ ہے کون؟ کہا کہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا تم پہ لعنت ہو بدبختو، ہمارے نبی کو گئے 600 سال ہو گئے ہیں۔ اس عیسائی نے کہا نبی کو گئے 600 سال ہو گئے ہیں۔ ایک پہاڑ پر جس سواری پر وہ سوار ہوتے تھے اس سواری کے قدموں کا نشان لگا ہوا ہے، تو 600 سال بعد بھی ہم اس قدم کا احترام کرتے ہیں۔ نبی کا پیر نہیں لگا، نبی کی سواری کا پیر لگا ہوا ہے۔ یزید کے دربار میں اس عیسائی نے کہا ہم اس پیر کا آج بھی احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور تمہارے نبی کو گئے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اور تم نے مصطفیٰ کی آل کا یہ حال کر دیا ہے، لعنت ہے تم پر۔ یزید کے دربار سے آئے اس عیسائی وفد نے یزید پہ تف کی اور کہا ہم 600 سال بعد بھی اپنے نبی کی سواری کا احترام کر رہے ہیں اور تم 100 سال بھی نبی کے گھرانے کا ادب نہیں کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت عطرت پر اتنا بڑا ظلم گزر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بیٹیاں وہاں موجود ہیں، بیمار کربلا سید سجاد وہاں موجود ہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن اذان دینے لگا اور جو ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچا تو امام زین العابدین نے اسے کہا تجھے اس نام کا واسطہ ہے ذرا رک جا، خاموش ہو جا۔ پھر یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا بتا محمد تیرے کچھ لگتے ہیں کہ ہمارے کچھ لگتے ہیں؟ کہا بظاہر تو ہم میدان کربلا میں جانیں دے کر، قربانیاں دے کر، دنیا کے طور پر تو لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، تم جیت گئے ہو، ہم ہارے، تمہیں فتح ہوئی ہے، لیکن آج بتاؤ منبر پہ تمہارا نام لیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے؟
منبر پہ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اذانوں میں کس کا نام ہے؟ منبر پہ خطیب کس کا نام لے گا؟ کہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ عزتیں عطا فرما دی ہیں کہ یزید خاک ہو گیا ہے، یزید مٹی میں مل گیا ہے، اس کی قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ اور آج لاکھوں زمانے میں حسین کے خادم نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سارے بھی امام حسین کے خادم ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسین کے بچوں کا خادم بنا دے، حسین کی نسل کا نوکر بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے اتنی بڑی قربانی دی، جیسے ابھی آپ کو علامہ صاحب نے بتایا کہ ہمیں اصل ضرورت ہے کربلا کے مقصد کو سمجھنے کی۔ لنگر پکانا، نیاز بانٹنا، محفل کرنا، منقبت پڑھنا، نعرے لگانا، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد ہے امام حسین جس مشن کے لیے گئے تھے، ہم اس مشن کو کب زندہ کریں گے؟ نماز بتائی تھی امام حسین نے، کیا بچایا تھا جی؟ نماز۔ کیا میری آپ کی زندگی میں نماز ہے؟ اگر تو ہم 5 وقت کی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہم یہ کہنے کے لائق ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ سال بعد صرف 10 دن میں نیاز بانٹوں، امام حسین کا جھنڈا لگاؤں، ان کا نام لوں، تذکرے کروں، تو کیا میں نے امام حسین کا حق ادا کر دیا ہے؟ جو قربانیاں آپ نے دی تھی، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ حقیقت میں حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم وہ مشن لے کر چلے جو امام حسین کربلا میں لے کر آئے تھے۔ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں جیسے امام حسین ڈٹ گئے تھے، حق کے لیے کٹنا پڑے تو ایک لمحے بھی پیچھے نہ ہٹیں، حق پر قائم ہو جائیں۔ حسین نے یہ پیغام دیا ہے، امام عالی مقام نے یہ فکر عطا فرمائی ہے، تو یہ فکر اس کو مجھے آپ کو زندہ کرنا ہے۔ امام عالی مقام کے آخری سجدے کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور میں آج عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میں جماعت سے مسجد میں نماز کے لیے آیا کروں گا۔ اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کریں، اسے آباد کریں، دعوت دیا کریں لوگوں کو۔ جب گھر سے نکلیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا کریں، اور گھر میں آتے ہوئے، راستے میں آتے ہوئے اپنے بھائیوں کو نماز کی دعوت دیا کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل وقت میں بھی کہ 70 خاندان کے لاشیں اٹھائے ہوں اور جسم پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی باقی نہ ہو جہاں کوئی تلوار کا، تیر کا، برچی کا نشان موجود نہ ہو، اتنے زخم لگے ہوں، اتنی بڑی تکلیف میں بھی امام حسین نے آخری وقت میں سر سجدے میں رکھ دیا تھا، امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ نماز کتنی ضروری ہے، سجدہ کتنا ضروری ہے۔ سجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس وقت سر سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہذا نماز کی طرف اپنی رغبت کو بڑھائیں، مسجد کو آباد کریں۔ اللہ یہ ذکر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ آمنا برب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ